والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، دو طرح کی زندگیاں ہیں، دو طرح کی موتیں ہیں، دو طرح کے افراد ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے مر جاتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد روٹی، کپڑا، مکان. جو اس دنیا میں آئے تو انہیں اپنا مقصد حیات معلوم نہیں، پوری زندگی بسر ہو جاتی ہے ملازمت میں، تجارت میں، سیاست میں، غذا کی فکر میں. اور جب آنکھ کھلتی ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ تمام لوگ سو رہے ہیں، خواب غفلت میں مبتلا ہیں. یہ جاگیں گے جب موت کا فرشتہ نظر آئے گا، یہ جاگیں گے جب موت کی نیند سو جائیں گے، مگر اس وقت کا جاگنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. بڑھ رہے ہیں لوگ، اپنی ذات کے لیے زندگی گزارنے والے بھی موجود ہیں، اور وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اپنے لیے ہلاکتیں خریدتے ہیں، اپنے لیے ذلتیں خریدتے ہیں، اپنے لیے رسوائیاں خریدتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ نفس بکتا ہے تو اللہ کی مرضی ملتی ہے. مگر دونوں طرح کے افراد ہیں اسی دنیا کے اندر، جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے مرتے ہیں. بہت جلدی یہ تاریخ انہیں فراموش کر دیتی ہے، یہ دنیا انہیں بھلا دیتی ہے، آنے والی نسلیں انہیں یاد نہیں رکھتی. ان کی دنیا بھی ناکام ہو جاتی ہے، آخرت بھی ناکام ہو جاتی ہے. انہیں نہ اللہ یاد رکھتا ہے، نہ معصوم یاد رکھتا ہے. اور وہ جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے، جن کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، جن کی موت بھی اللہ کے لیے ہے، پھر دنیا کتنے ہی پردے ڈالنا چاہے، تاریخ کے حافظے سے ان کے نام مٹ نہیں پاتے. بڑے بڑے شہنشاہوں کے نام مٹ گئے تاریخ کے حافظے سے، مگر شہید کے خون کی سرخی کو جتنا کھرچ کے مٹانا چاہا، اتنا زیادہ اور شہادت کی سرخی عالم پہ چھاتی ہوئی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے تھی، ان کی موت بھی اللہ کے لیے تھی. اور میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے وہ دولت ہمیں دی ہے، اللہ نے
میں نے یہ جملہ کہا تھا پہلے کسی منزل میں، آج پھر اسے دہراتا ہوں کہ دنیا کی دوسری قوموں کے لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے، اسے نہ دیکھیے، یہ نہ دیکھیے دنیا کی دوسری قومیں کہاں جا رہی ہیں، ان کے پاس دولت آ گئی، انہیں حکومت مل گئی، انہیں اقتدار حاصل ہو گیا، ان کی ایک پوزیشن ہو گئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ نہیں، اس طرح سے نہ پرکھیے۔ اگر دولت اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہوتی تو اپنے دشمن فرعون کو نہ دی ہوتی، قارون کو نہ دی ہوتی۔ دولت کامیابی کا معیار نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر اسی جملے سے آج کی اس گفتگو کا اور اس سلسلہ مجالس کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھیے دنیا کی دوسری قومیں کہاں جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ سب دعائے فاطمہ نہیں ہے، آپ دعائے فاطمہ نہیں۔ ہم دعائے فاطمہ معصومہ نے تمنا کی ہے، ہمیں معصومہ کی تمنا ہے۔ ذرا اپنی قدر کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی معرفت حاصل کیجئے۔ جسے اپنی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسے اللہ مل جاتا ہے، منزل صاف ہے۔ اور اگر اس دنیا میں انسان اپنے ہی لیے جیتا ہے اور اپنے ہی لیے مرتا ہے تو پھر اللہ کو بھی شکوہ ہوتا ہے، معصوم کو بھی شکوہ ہوتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کا ایک شکوہ ہے جسے میں نے آج کی اس مجلس میں سرنامہ سخن کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ امام کا شکوہ ہے، امام کے خطبے کا آخری فقرہ ہے جس میں امام نے دنیا والوں سے ایک شکوہ کیا ہے۔ ان الناس عبید الدنیا، سرکار سید الشہداء امام حسین فرما رہے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا پرست ہیں۔ کب کیا یہ شکوہ؟ لشکر حر سے سامنا ہے، منزل مسائل میں سنیں گے آپ آنے والی مجالس میں، لیکن لشکر حر سے سامنا ہوا، سیر و سیراب کیا، سوال کیا اے حر نماز ہماری ابتدا میں ادا کرو گے یا اپنی جماعت الگ سے قائم کرو گے؟ حضرت حر کا جواب تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ اے مولا آپ کے ہوتے ہوئے، اے فرزند زہرا آپ کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ الگ سے جماعت قائم کی جائے، ہم آپ ہی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد امام نے خطبہ دیا، اس خطبے کا یہ آخری فقرہ ہے جس کے اندر ایک شکوہ ہے۔ ان الناس عبید الدنیا، کیا درد ہے، کیا غم ہے ان چند لفظوں کے اندر۔ لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا پرست ہیں۔ وَالدِّينُ لَيْبٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کے نوک زبان تک ہے۔ جب تک آزمائش میں نہیں ڈالے جاتے، جب تک امتحان نہیں لیا جاتا، جب تک کسی دوراہے کے اوپر نہیں پہنچتے، وہ دین 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 کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب دین اور دنیا میں کسی ایک کے انتخاب کا موقع آتا ہے، جب دین قربانی چاہتا ہے، جب دین کہتا ہے اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں نثار کر دو، جب دین کہتا ہے دولت کو چھوڑ دو، جب دین کہتا ہے تجارت میں نقصان کو برداشت کر لو، اس وقت امام فرماتے ہیں کہ یہ اصل آزمائش کا وقت ہے۔ اس وقت دین کے اوپر باقی رہنے والے قلت دیانون، چند افراد انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق افراد ہیں جو اس وقت دین کے اوپر باقی رہتے ہیں، باقی سب اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ شکوہ کب کا ہے؟ جب لشکر حر سے سامنا ہے۔ شکوہ کس نے کیا؟ سرکار سید الشہداء نے۔ انشاءاللہ موضوع گفتگو جو ان مجالس کے لیے، اس عشر اولیٰ کے لیے ہمارا رہے گا وہ ہے عاشور سے ظہور تک، عاشور سے ظہور تک۔ اگر آپ کی تائید بھی اس موضوع کو حاصل ہے تو ایک بلند صلوات پڑھ لیں، میں آغاز گفتگو کروں۔ اس لیے میں نے امام کے شکوے سے بات کا آغاز کیا۔ عاشور سے ظہور تک ایک کربلا گزر چکی ہے، ایک کربلا آنے والی ہے۔ ایک کربلا امام کی قیادت میں برپا ہوئی، ایک کربلا، میں پھر کہتا ہوں اس بات کو جہاں پہ آگے پھر آپ کی توجہات میں نے حاصل کر لی ہیں، وہ بات ذہن آپ کے قریب آ گئے، لہٰذا یہ عرض کر دوں۔
کہ آج دنیا کو اسی بات کا شکوہ ہے، اتنی حادثات، اتنے واقعات، اتنے غم کے سالے گزرتے ہیں مگر سب ختم ہو جاتا ہے۔ 1400 برس گزر گئے مگر 1400 برس سے حسین کا غم تازہ ہے، اور اسی لیے دنیا کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، غم اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے۔ غم اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے، اسی لیے دنیا کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں کہ سب کے وارث ختم ہو گئے مگر زہرا کا وارث بقائے غیب نہ چل رہا۔ انتقام شہداء لیا جانے والا ہے، وہ وقت آئے گا جب کربلا پھر سے بپا ہوگی۔ ایک کربلا گزر چکی ہے، کربلا آنے والی ہے، اس کربلا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ عاشور سے ظہور تک جو قومیں گزری اسی درمیان میں ہم بھی ہیں۔ عاشور ہمیں یاد ہے، ظہور علماء کہتے ہیں کہ قریب ہے، ظہور کی تیاری کرنی ہے، عاشور سے روشنی لینی ہے، جو کربلا گزر گئی اس سے توانائی حاصل کرنی ہے، اس سے طاقت لینی ہے، اس سے حوصلہ لینا ہے، اس سے نور لینا ہے، اور اس سے اپنے کردار کو سجا کر آنے والی کربلا کے لیے، امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ یہی گفتگو انشاءاللہ رہے گی کہ ہم کربلائی کرداروں کو دیکھیں، 61 ہجری میں جا کر کربلائی کرداروں کو دیکھیں، ان کی خصوصیات معلوم کریں، ان کے کردار کی بلندی اور بالیدگی کو ملاحظہ کریں، ان کے کردار کی تشکیل میں جو عناصر کار فرما تھے ان عناصر کو دیکھیں، اور پھر اپنے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم میں کربلائی کرداروں کی کتنی خصوصیات پیدا ہو گئی۔ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں 100 میں سے 80 خصوصیات پائی جاتی ہیں اور 20 کم ہیں تو ابھی وقت ہے، ابھی مہلت کا زمانہ چل رہا ہے، ہم کو 20 خصوصیات بھی اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ ناصران امام زمانہ میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ اور دوسری طرف ان کرداروں کو دیکھنا ہے کہ جو اس مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، باطل پرست کردار، دعوت دے کے بلانے والے اور اس کے بعد حق کی مہمانی ادا نہ کرنے والے، ان کرداروں کو دیکھیں، ان کی سرشت کو دیکھیں، اور اس کے بعد حسن کو میری غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ خصوصیات میرے اندر موجود ہوں۔ اگر میرے اندر موجود ہیں تو میں انہیں اپنے سے دور کر کے اپنے آپ کو آنے والی کربلا کے لائق بنا دوں۔ یعنی میں خلاصے کے طور پہ عرض کروں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، امام نے جو شکوہ دنیا سے کیا، امام نے جو شکوہ اس دور کے لوگوں سے کیا کہ دین نوکے زبان تک ہے، نوکے زبان تک رہنے والی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہماری بہنیں سالن میں نمک دیکھنے کے لیے ایک قطرہ اپنے زبان پہ رکھتی ہیں، نمک کیسا ہے، مرچیں کیسی ہیں، یہ فائدہ نہیں پہنچاتا، اس سے کوئی تغذیہ نہیں حاصل ہوتا، اس سے بدن کو کوئی طاقت نہیں ملتی۔ طاقت اس وقت ملتی ہے کہ جب جس چیز کو ہمیں حاصل کرنا، در کرنا ہے، اسے ہم اپنے حلق سے نیچے اتار دیں۔ لہٰذا امام کا شکوہ ہے کہ نوکے زبان تک دین ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہیں اس شکوے میں ہم تو شامل نہیں ہو گئے۔ آہستہ آہستہ باتیں آئیں گی، میں کربلائی کرداروں کا ذکر بھی کروں گا، میں تاریخ کے پس منظر میں بھی جاؤں گا، میں علامات ظہور کو بیان کرنے کی کوشش بھی کروں گا، ہم مل کے کچھ غور و فکر بھی کریں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کتنا دور ہیں ان کرداروں سے کہ جن بلندی تک، جس معیار تک ہمیں پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کا بیان کرتے ہوئے ہم ان فضائل کا بیان کریں، ان معارف کو پر غور کرنے کی اور پہنچانے کی کوشش کریں کہ جن سے ہمارے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں اور عمل کی قوت ہمارے اندر بڑھتی ہے۔ یہ میں نے آج تمہید کے طور پہ چند جملے عرض کیے، اور آج کی گفتگو تمہیدی مطالب ہی میں گزر جائے گی، مگر اتنا عرض کروں کہ یہ جو امام کی چند لفظیں ہیں، بظاہر چند لفظیں ہیں، کیا فرمایا امام نے؟ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین نوکے زبان تک ہے، جب تک آزمائش میں نہیں ڈالے جاتے دین دین کرتے رہتے ہیں،
جب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں دین کے اوپر باقی رہنے والے بہت کم افراد، انگلیوں پر گنے جانے والے افراد ہوتے ہیں، باقی سب اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ اب سنیے گا عزیزو، بظاہر یہ چند لفظیں ہیں لیکن ان چند لفظوں کے اندر پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے، غدیر سے کربلا تک کی۔ توجہ، غدیر سے کربلا تک کی پوری تاریخ ان چند لفظوں کے اندر سمٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ کربلا کا غدیر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا نتیجہ ہے انکار بیعت کا، انکار بیعت نتیجہ ہے مطالبہ بیعت کا، مطالبہ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اقتدار یزید نتیجہ ہے انکار غدیر کا۔ اگر غدیر کا انکار نہ ہوتا تو یزید کا اقتدار نہ ہوتا، اگر یزید کا اقتدار نہ ہوتا تو کس میں یہ ضرورت تھی کہ حسین سے بیعت طلب کرے؟ لہذا ذرا سا پلٹ پلٹ کے ہمیں پیچھے بھی جانا ہوگا اور یہ بھی غور کرنا ہوگا وہ کون سے عناصر تھے جس کی وجہ سے ذرا غور کریں، ذرا سوچیں۔ ایک ایسا نبی کہ جس نے اپنے بعد 1.25 لاکھ چاہنے والے چھوڑے ہوں، 1.25 لاکھ کلمہ کو چھوڑے ہوں، اس کا نواسا میدان کربلا میں آتا ہے، اپنی تحریک کے لیے مدد طلب کرتا ہے، صدائے حلمی فضا میں پہنچتی ہے اور اس آواز پر لبیک کہنے والے مشہور روایات کی بنا پر 71 نکلتے ہیں۔ کربلا والوں کی تعداد اختلاف ہے اس میں کہ کتنے شہداء تھے، لیکن جو مشہور ہے 72 کی تعداد مشہور ہے۔ تو آواز پر لبیک کہنے والے کتنے نکلتے ہیں؟ 71۔ باقی عالم اسلام کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے لوگ؟ کیوں نہیں آئے حسین کی آواز پر؟ اچھا نہیں آئے تھے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ تھے ہی نہیں؟ یہ بات میں نے عرض کی ہے جب مختار نامہ کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ نہیں تھے، بلکہ یہی معاشرہ، یہی سماج، یہی افراد کہ جن میں سے ابھی نہیں نکل رہے نواسہ رسول کی آواز پر، بعد میں جب سلیمان ابن سرد خزائی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آواز پر سینکڑوں نکل آتے ہیں، ہزاروں نکل آتے ہیں، جبکہ وہ انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جب مختار کھڑے ہوتے ہیں ان کی آواز پہ ہزاروں نکل آتے ہیں۔ جب بنی امیہ کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے بنی عباس کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آواز پر ہزاروں نکل آتے ہیں۔ یہ بعد میں نکل کے آ رہے ہیں، نواسہ رسول کی آواز پہ کیوں نہیں نکل کے آئے؟ کہاں چلا گیا مجمع؟ یہ بعد میں کیسے آ گئے؟ آپ کہہ سکتے ہیں انہیں حسین سے دشمنی تھی، دشمنی تھی تو دشمنی تو بعد میں رہنی چاہیے تھی۔ تھے ایسے کسی کو ملک رہ کا لالچ تھا، کسی کو مولا کائنات کی عداوت نے روک دیا اور مجبور کیا کہ وہ حسین کے مقابلے پر آئے، کسی کو اقتدار اور دولت کی حوث تھی، کوئی مجبور اور بے بس تھا۔ مگر یہ ساری باتیں بعد میں بھی تھی۔ اگر بعد میں ان ساری مجبوریوں کے باوجود ہزاروں کا مجمع نکل سکتا ہے تو نواسہ رسول کی آواز میں کیوں نہیں نکلا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آئندہ کی مجالس میں پیش کروں گا۔ ابھی صرف میں نے عرض کیا آج صرف تمہید ہے، گفتگو آج صرف یہ ہے کہ ہم ذرا سا غور کر لیں، اس لیے کہ یہ فرش عذاب، یہ مجلس حسین ایک عظیم درسگاہ ہے، اور آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہونے کے ساتھ پوری دنیا میں نہ جانے معرفت کے کتنے ادارے آج کھل گئے، دین شناسی کے کتنے مرکز قائم ہو گئے۔ یوں تو سال بھر یہ ادارے کھلے رہتے ہیں، مگر ایام کا، وقت کا اپنا اثر ہر ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ عبادات میں ہر رات کی عبادت الگ ہے، شب قدر کی عبادت الگ ہے، سال بھر کا ماتم الگ ہے، محرم کا ماتم الگ ہے۔ سال بھر غور و فکر کرنا الگ، اس وقت غور و فکر کرنا، اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے
انسان خوشی کے عالم میں دیوانہ ہو جاتا ہے، خوشی کے عالم میں اکثر دین سے دور چلا جاتا ہے، لیکن جب غم ہوتا ہے، کسی کا بیٹا کھو جائے، کسی کا جوان جدا ہو جائے، کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے، تو اب عام طور پر جو اس کا انداز ہوتا تھا وہ انداز بدل جاتا ہے۔ اب گفتگو نرم ہے، اب آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اب بڑے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، بڑا سرکش اور تکبر کے ساتھ رہا کرتا تھا، اب ہر ایک سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو میری پریشانی دور ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غم کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان دین سے قریب آ جاتا ہے، اللہ سے قریب آ جاتا ہے۔ یہ 10 دن اللہ سے قریب آنے کے دن ہیں۔ ہر مجلس کے بعد میں نے عرض کیا تھا، اور پھر چونکہ تمہیدی باتیں اس لیے عرض کر دوں کہ ہم اپنے گھر سے چلے، آج اس وقت دنیا کی دوسری قومیں نہ جانے کن کن باتوں کے اندر مشغول ہیں، لہو لعب کے اندر مبتلا ہیں، دنیا کی آسائشوں میں گم ہے، کوئی بازار کی رونق دیکھ رہا ہے، کوئی سمندر کی موجیں دیکھ رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام دیکھ رہا ہے۔ ان سب کو چھوڑ کے اگر آپ یہاں پہ آ گئے تو پہلا مرحلہ تو آپ نے طے کر لیا، اور میں کہتا ہوں خود نہیں آئے، خود نہیں آئے، کسی کی تائید تھی، کوئی کشش تھی جو یہاں تک لے آئی نہیں۔ اللہ کو کوئی کام لینا ہے آپ سے جو وہاں سے نکال کے اس نجات کے جزیرے تک پہنچا دیا جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہ نجات کے جزیرے ہیں، یہاں تک آ گئے۔ اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ جب بھی یہ چاند رات کی مجلس کا خطاب کی ہے، یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بھی آداب ہیں، ہر قدم جو اٹھتا ہے، ہر قدم جو اس فرش اعلیٰ کے قریب کرتا ہے وہ قدم کیسے اٹھے، کس طرح سے آئیں، کیسے بیٹھے، ہر عبادت میں باوضو ہونا شرط ہے۔ یہاں بھی اگر باوضو اس لیے کہ دوسری عبادات کے اندر یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی معصوم بھی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو، مگر یہاں روایات موجود ہیں، مستند روایات موجود ہیں کہ عرش کے رہنے والے اس فرش کے اوپر آتے اور جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو مکین عرش پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں زمین پر حسین کی مجلس ہو رہی تھی، سرکار مظلوم سید الشہداء کا فرش بچھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس مجلس میں لے چلو۔ کہ وہ مجلس تو ختم ہو گئی، کہ کوئی بات نہیں، وہ جگہ تو ہوگی جہاں پہ وہ مجلس ہوگی، تو جگہ اتنی محترم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہاں پہ آئے تو کوئی تکبر ذہن میں نہ ہو، کوئی دوسری چیزیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں وہ نہ ہو۔ نہیں، میں جملہ کہتا ہوں، یہاں پہ آنے کے بعد کبھی کبھی یہ تصور، یہ خیال ہمارے جوانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر میں مجلس میں نہ آؤں تو رونق نہ آئے، میرا ذاکر مجلس نہ پڑھے تو رونق نہ آئے، میری انجمن ماتم کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے آج ماتم ہوا، میرا نوحہ خواہ نوحہ پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے آج بہترین نوحہ ہوا۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں یہ میرا 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 جو کچھ لگا ہوا ہے اسے چھوڑ کے آئیے، اس لیے کہ فیصلہ کرنا ہے میرا نفس یا حسین، میرا نفس یا حسین۔ اگر میرا میرا رہ گیا تو اس کا مطلب حسین کے مقابلے پہ بھی آپ اپنے نفس کو لے آئے۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں یہ کبھی نہ کہیے گا ہم آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، ہم آتے ہیں تو مجلس میں رونق آتی ہے، اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ اس مجلس کی وجہ سے۔ ہم اس مجلس کی وجہ سے تاریخ نے ہمیں مٹا دیا ہوتا، مگر حیران ہے دنیا کہ یہ کیسے افراد ہیں، خنجر، سولیاں، تلواریں، یہ سب ان کے مقابلے کے اوپر ہیں، مگر یہ اس کے باوجود جب تلواروں میں کٹ کے نکلتے ہیں تو اور ابھر کے سامنے آتے ہیں، جب اپنے خون میں ڈوب کے بڑھتے ہیں تو اور چہرہ کھل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس لیے ہے
دنیا ہمیں موت دیتی رہی، ذکر حسین زندگی دیتا رہا۔ اس ذکر نے ہمیں زندہ رکھا، ورنہ ختم ہو گئے ہوتے، کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ عزیزوں، زندہ پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ خوش قسمتی ہے اگر یہاں پہ آئے کوئی، اس لیے کہ عاشور سے ظہور تک جانا ہے، لہذا پہلے یہ سمجھ لیں کہ کہاں پہ بیٹھ کے تربیت ہو سکتی ہے، کہاں پہ بیٹھ کے کردار تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ تو معلوم جہاں ہم بیٹھے وہ جگہ کیا ہے، کیا ہے وہ جگہ۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ حسین کسی کا انتخاب کر لیں اپنے ذکر کے لیے۔ بہت سی مرتبہ میں نے یہ جملہ سنا ہے، ہم جیسے طالب علم جب منبر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں مولا مجھ سے آپ کا حق ادا نہ ہو سکا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں یہ جملہ بھی بارگاہ حسینی میں کہنا بے ادبی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ کہنا بھی بے ادبی ہے کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا، اس لیے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی مگر ادا نہ کر سکے۔ ڈریے گا یہ جملہ بھی کہتے ہوئے، اس لیے کہ اگر حسین نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ تو نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، تو کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ کیا کیا تو نے حق ادا کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ادائیگی کی منزل اس وقت شروع ہوتی ہے جب احسان کرنے والے کا احسان رک جائے۔ نہیں توجہ، ادائیگی کی منزل جب شروع ہوتی ہے جب احسان کرنے والے کا احسان رک جائے۔ حسین احسان کرنے والے ہیں، مسلسل احسان کرنے والے، ہم احسان لینے والے ہیں، مسلسل احسان لینے والے۔ تو جہاں ایک ایک دھڑکن مقروض ہو، ایک ایک سانس مقروض ہو، وہاں ادائیگی کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ وہاں یہ کہنا کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ مادر حسین نے اگر پلٹ کے پوچھ لیا کہ حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا تو نے، آپ کہیں گے میں نے فرش ادا بچھائی، اچھا میں نے مجلس کا انعقاد کیا، ہے کسی کے اندر طاقت کہ وہ مجلس کا انعقاد کر سکے؟ کتنے ادارے بنتے ہیں، میں نے عرض کیا یہ مجلس نہیں ہے صرف، یہ درسگاہ ہے۔ آج تمہیدی مطالب ہے، میں آؤں گا آہستہ آہستہ اپنی باتوں کی طرف۔ تمہیدی مطالب ہے، مجلس نہیں، درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک بستی کے اندر ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں مدرسہ کھلنا چاہیے، ادارہ بننا چاہیے، انجمن ہونی چاہیے، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، تربیت کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی انتظام کیا جانا چاہیے۔ انتظام ہوا، مدرسہ کھلا، درسگاہ بنی، انجمن بنی، تنظیم بنی، چند افراد جمع ہوئے، جماعت بنی۔ اس کے بعد شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا صاحب صدر وہ کیوں بن گئے؟ صدر تو ہمیں ہونا چاہیے۔ سیکریٹری وہ کیوں ہو گئے؟ اس کے لیے تو میں زیادہ بہتر ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مدرسہ کھلا، مدرسہ بند ہو گیا، درسگاہ کھلی، درسگاہ میں تالے پڑ گئے، انجمن بنی، انجمن ٹوٹ گئی، تنظیم بنی، تنظیم بکھر گئی، جماعت بنی، منتشر ہو گئی۔ عزیزو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ قوم جو مدرسہ کھولتی ہے وہ بہت جلدی بند ہو جاتا ہے۔ یہ مجلس حسین واحد مدرسہ ہے جو 1400 برس سے کھلا ہوا ہے۔ اگر اسے بھی قوم نے کھولا ہوتا تو یہ بھی کبھی کا بند ہو چکا ہوتا۔ اس کا مسلسل قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ کسی معصومہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا۔ کسی بی بی کی نظر خاص ہے، لہذا عرض کرتا ہوں یہ نہ کہیے گا۔ خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنا ذکر کرنے کے لیے، آج چاند رات ہے، حکم ہوا ہے مسائل زیادہ پڑھوں اور
میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اب تک جو کچھ میں نے پڑھا، بھی موضوع کا آغاز نہیں کیا ہے. اگر ایک رخ سے دیکھیں تو یہ فضائل ہیں، اگر دوسرے رخ سے دیکھیں تو یہ مسائل ہیں. کوئی فضیلت بغیر مصیبت کے حاصل نہیں ہوتی، ہر فضیلت کے لیے مصیبت برداشت کرنا پڑتی ہے. اس لیے ذرا چونکانے کے لیے، ذرا بیدار کرنے کے لیے، ذرا متوجہ کرنے کے لیے کہ کیسے کربلائی کرداروں سے ہم فیض اٹھائیں، کیسے ہم عاشور سے ظہور تک پہنچیں، کیسے شب عاشور کا پیغام لے کر صبح ظہور کی تیاری کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی کام مل گیا تو سجدے کرے شکر کے کہ حسین نے اپنی عزاداری کے لیے ہمیں منتخب کر لیا. ورنہ آپ نے سنا ہے نا، برابر سنا ہے نا کہ جب امام کی شہادت ہوئی تو آسمان سے خون برس رہا تھا. جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون ابلتا تھا. 40 دنوں تک یہ کیفیت تھی کہ آنگن میں اگر کوئی سفید کپڑا سکھانے کے لیے ڈالا جاتا تھا تو کچھ دیر کے بعد اس پہ خون کے چھینٹے آ جاتے تھے. جن نیزوں کے اوپر سروں کو بلند کیا ہوا تھا، کئی مرتبہ، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ جب قافلہ کہیں رکا اور ان نیزوں کو جن پر شہداء کے سر تھے کسی دیوار کے سہارے سے ٹکایا گیا تو اس دیوار کی دراروں سے خون ابلنے لگا. سیاہ آندھیوں کا چلنا معلوم ہے. ابھی میں نے عرض کیا آج چاند رات میں آج صرف متوجہ کر رہا ہوں ذرا بہت. سیاہ آندھیوں کا چلنا، آسمان سے خون برسنا، پتھر سے خون ابلنا، یہ سب کیا تھا؟ یہ آسمان اجازت مانگ رہا تھا حسین سے کہ اپنے غم کو قیامت تک کرنے کی اجازت مجھے دے دو، میں قیامت تک خون برساتا رہوں. یہ زمین اجازت مانگ رہی کہ حسین اس زمین کو اجازت دے دو، یہ زمین تم پر روتی رہے. یہ پتھر اجازت مانگ رہے تھے. آپ نے غور کیا پتھروں سے خون بننا کبھی سنا ہے؟ پتھروں سے خون بناؤ سوائے حسین کے. یہ اجازت مانگ رہے تھے. کائنات کا ذرہ ذرہ چاہتا تھا کہ حسین کا غم ہم دفع کریں. یہ حسین کا احسان ہے کہ ان سب کو چھوڑ کے ہمیں منتخب کر لیا. سجدے کرو سجدے، تکبر کی بات نہیں ہے، عقل نہیں. سجدے، اے مولا آسمان کو چھوڑ کے ہمیں منتخب کیا. سلام کیجئے مادر حسنین کو، سلام کیجئے اس بیوی کو، شکریہ ادا کیجئے بیوی تیرا شکریہ تو نے ہمیں منتخب کر لیا کہ ہم اس ذکر کو کریں. چلیے ایک بات اور پوچھوں آپ سے، اور پوچھنے بات آپ سے عزیزان موجود ہے. یہ جو آسمان سے خون برس رہا تھا یہ کیوں برس رہا تھا؟ کبھی غور کیا اس کا آپ نے؟ سینکڑوں روایات ہیں جسے حوالہ چاہیے میں حاضر ہوں. یہ جو زمین سے خون ابل رہا تھا، ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، یہ کیوں ابل رہا تھا؟ حلب میں آج بھی پتھر موجود ہے نا جس پہ سر سید الشہداء رکھا ہوا تھا، آج تک سرخ ہے. یہ خون کیوں ابل رہا تھا؟ یہ سیاہ آندھیاں کیوں چل رہی تھی؟ بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں اور کیسے کہوں، پہلے طاقت جمع کر رہا ہوں اپنے اندر. یہ خون اس لیے ابل رہا تھا، یہ آسمان اس لیے رو رہا تھا، یہ زمین اس لیے رو رہی تھی کہ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا سکتا. یہاں تک آ گئے جتنا بھی وقت بچا سنیے، انہیں رونے نہیں دیا جا رہا. تو آسمان نے کہا زینب اگر تجھے نہیں رونے دیا جاتا تو میں زمین نے کہا سیدہ سجاد اگر تمہیں ماتم نہیں کرنے دیا جاتا تو ہم ماتم کریں گے. آنسوؤں پہ پہرے
عزیزو میں امام سے سوال کرتا ہوں، وقت کا امام موجود ہے نا، اور آج امام پرسہ لینے کے لیے اپنے جب فیصلے کے امام کہتے ہیں میں خون کے آنسو لیتا خون کے آنسو۔ میں دستے ادب جوڑ کے ایک بات پوچھتا ہوں، تصور شرط ہے، اگر کسی جوان کو یہ خبر ملے کہ میرے باپ کی قبر کو کوئی کھود رہا ہے، میں نے مسائل پڑھ دیے، کسی جوان کو یہ خبر ملے میرے باپ کی قبر کو کوئی کھود رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے امام زمانہ ہمارا سلام، ہمارا سلام آپ کے اوپر۔ عزیزو جنت البقیع کی ویرانی دیکھی، مگر میرا دل کہتا ہے آج محرم کی چاند رات کو ویرانی اور بڑھ گئی ہوگی، آج اداسی میں اور اضافہ ہو گیا ہوگا، ایسی اداسی چھائی ہوئی ہے، آج اداسی میں اور اضافہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ بس شکر ادا کرنا، یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم سے حق ادا ہوا، یہ کبھی نہ کہنا، اس لیے کہ کیا کہو گے اگر حسین نے پوچھا، اگر شہزادی نے سوال کیا تو نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ میں اتنا کہہ سکتا ہوں شہزادی، میں نے حسین کے نام پہ پانی کی سبیل لگائی، میں نے حسین کے نام پہ نذر دی، لنگر لٹائے، کربلا والوں کا صدقہ کھایا، لیکن اگر پلٹ کے زہرا نے پوچھ لیا پانی کی سبیل تو نے لگائی، پانی تیرے بچوں نے پی لیا، میرا علی اصغر تو پھر بھی کیا ماتم کی جزادارو، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جو زائرین مشتاق زیارات ہیں اللہ انہیں زیارت کے اوپر لے جائے، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو قوت و توانائی عنایت فرمائے، جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ انہیں کردار علی اکبر عطا کر دے، ہم سب کو اللہ ناصران امام زمانہ میں شمار فرما لے۔ آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں، دعا مانگیے، پھیلائیے دامن، اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے یہ۔ آج عرش فرش تک نور کا ایک سلسلہ ہے، ہم سامنے والوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آنکھوں کو پردے ہٹ جائیں تو نہ جانے کون کون حسین کا ماتم کر رہا ہے، کون کون حسین کا ماتم کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ارے کون میں کیسے عرض کروں کون کون کر رہا ہے۔ میں اپنی روایت نہیں سناتا، سننا علماء اہل سنت کی روایت سناتا ہوں، ترمذی شریف کی۔ راویہ کون ہے؟ ہم کیوں روتے ہیں؟ یہ ہم سے سنو ہم کیوں روتے ہیں۔ راویہ ہے بی بی ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول خدا تشریف لائے، ایک دن تشریف لائے، کہا میں اس حجرے میں آرام کر رہا ہوں، ام سلمہ کسی کو آنے نہیں دینا، کہا رسول کو لیٹے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ چھوٹا سا شہزادہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے نانا 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 کہتی میرے پاس آیا کہ کہا نانی آپ نے نانا کو تو نہیں دیکھا، میرے نانا تو یہاں تشریف نہیں لائے، کہا بیٹا آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں، مگر انہوں نے منع کر دیا ہے کہ کوئی نہ آئے۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ غور سے چہرہ دیکھا اور کہا نانی کیا میرے لیے بھی بنا کیا، کیا میرے لیے بھی بنا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ بی بی کو جواب دیتی آواز آئی یہ میرا حسین ہے، حسین اندر تشریف لے گئے، میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر بیٹھ گئی، کچھ دیر گزری تھی
کہتی ہے وہ وقت آیا ابھی آپ نے مصائب سنے کہ جب حسین مدینے سے جانے لگے. ارے کیسا وقت تھا, کیسے عرض کروں. اب کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے روایت سننا. ہاں سانس لے لیجیے آپ, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں اطمینان سے پڑھوں گا. کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے گا اور سنیے گا. جناب ام سلمہ جس روایت کو بیان کر رہی ہیں وہ روایت کیا ہے, مگر پہلے اس سے پہلے سنیے. حسین نماز مغربین کے بعد دیر تک مسجد میں بیٹھتے تھے, یہ روز کا معمول تھا. مگر شہزادی زینب بیان کرتی ہے کہ میرا بھائی کچھ پہلے تشریف لایا. چہرے کے اوپر تفکر, چہرے کے اوپر فکر کے آثار ہیں. اور ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا بہن ذرا نانا کا امامہ نکالو. یہ امامہ بڑا متبرک تھا. اس گھر میں اس امامے کو اس وقت پہنا جاتا تھا یہ کوئی بہت اہم مرحلہ در پیش ہوتا تھا. جناب زینب فرماتی ہے میں امامہ لے کے آئی. حسین نے اپنے سر پہ امامہ رکھا اور اس کے بعد ایک سمت کو چلے. کہ میں سمجھ گئی کوئی بڑا اہم مرحلہ دشوار ہے. ایک مرتبہ آواز دی محمد مامہ کے لے جائے, ذرا جاؤ دیکھو کیا مرحلہ ہے. اور ادھر لیلا نے آواز دی علی اکبر ذرا دیکھو کیا بات ہے. ادھر کیسے عرض کروں, ایک بیوہ دوڑی ہوئی آئی. کہاں سے سب نکلے پہنچے تو جب قریب پہنچے دیکھا آگے حسین ہے اور پیچھے پیچھے سر جھکائے ہوئے علی کی چماری. غازی عباس سر جھکائے ہوئے. قافلہ چلا گیا. میں نے چھوڑ دیا, میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں. کہتی ہے جب واپس آئے, کہاں گئے آپ کو معلوم ہے نا, جب واپس آئے تو حسین کا سر جھکا ہوا تھا. قریب پہنچی, روب امامت مانے تھا لہذا کوئی سوال نہیں کیا تھا زینب نے. اب ایک مرتبہ سوال کیا بھیا نانا کا امامہ پہن کے کہاں گئے تھے, بھیا کیا بات ہے. حسین نے سر اٹھایا اور کہا زینب مجھ سے سوال بیعت ہوا. زینب مجھ سے سوال بیعت ہوا ہے. سوال بیعت کا سنت تھا. ایک مرتبہ کہا بھائی آپ نے کیا جواب دیا. حسین نے غور سے چہرہ دیکھا, کہا زینب تم بتاؤ کیا جواب دوں. اتنا سننا تھا کہ زینب کھڑی ہو گئی اور کہا بھیا میرا امتحان ہے. بھیا اگر تم بابا کے امامے کے وارث ہو, اگر تم نانا کے امامے کے وارث ہو, تمہیں اماں کی چادر کی وارث ہو, اے بھیا جا کے کہہ دو فاطمہ کا لال فاحشہ کے بیٹے کی ویران. حسین نے سجدے میں سر رکھا, معبود تیرا شکر میری بہن کی نہیں بھی میری نہیں سے مل گئی. اس کے بعد سنبھل کے بیٹھے, کہا زینب اس انکار کی بڑی قیمت دینی پڑے گی. زینب نے سنبھل کے بیٹھی, کہا بھیا ہم دونوں بہن بھائی مل کے قیمت دیں گے. تم ایک بیٹا دینا علی اکبر جیسا, میں دو بیٹے دوں گی. بھیا بیٹوں کی قربانی تو بھی دینا, بیٹوں کی قربانی میں بھی دوں گی. مگر ایک فرق ہوگا, تیرے بیٹوں میں ایک بیٹا بچے گا جس سے نسل چل جائے گی. مگر زینب اسلام پر اپنی پوری آخری مرحلہ بھیا قاسم جیسے بھتیجے کو قربان کرنا, میں علی اصغر جیسے بھتیجے کو قربان کروں گی. بہن بھائی میں گفتگو ہوئی, میں نے مختصر کیا. اس کے بعد کہا بہن چلنے کی تیاری کرو. جانے والوں کی فہرست تیار ہوئی. اب یہاں پہ عجیب و غریب مرحلہ ہے. لکھا ہوا ہے کہ جب یہ خبر گھر میں پہنچی کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو ایک 60 برس کی بیٹی تھی.
کسی کا بڑا گھر ہو، بڑا ہوا خاندان ہو، اچانک سفر درپیش ہو جائے، سفر میں بزرگوں سے لے کر علی اصغر جیسے بچے تک سب کو جانا پڑے اور ایک 7 برس کی بچی کو چھوڑنا پڑ جائے۔ بس میں پڑھ چکا، سننا عزادارو کیا کیفیت پوری جناب سغرا کی آپ تمام مسائل میں سنتے ہیں۔ فہرست تیار ہوئی، زینب تیاریاں کرنے لگی، ایک مرتبہ کا سامان سفر تیار کرو، سامان سفر جناب زینب تیار کروا رہی ہیں اور کہتی جاتی ہے کوئی چیز بھول نہ جانا، بیمار کا بستر ضرور رکھ لینا، ابھی بیمار نہیں، ابھی 22 برس کا جوان ہے میرا مولا، مگر کا مسلح رکھ لینا، نانا کا ماما رکھ لینا، مسند رکھ لینا، علی اصغر